الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ عرب کے کافروں کے متعلق فرمایا گیا کہ ان سے تب تک لڑو کہ ان کا فتنہ ختم ہو جائے، یعنی شرک ان کا ختم ہو جائے اور ان کا دین بھی دین اسلام ہو جائے اور سرزمین عرب پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، تب تک ان کافروں کے ساتھ لڑتے رہو۔ لہذا اگر وہ کفر و باطل پرستی سے باز آ جاتے ہیں تو پھر ان پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی، کیونکہ مسلمان کا کافر کے ساتھ جہاد کرنا، لڑنا، قتال کرنا صرف ایک ہی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں۔ دین کی سربلندی کے لیے مومن ہمیشہ تیار رہتا ہے اور کافر کو اس بات پر ایگری کیا جاتا ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کو چونکہ حرمت والے مہینے میں لڑنا بھاری لگ رہا تھا، تو اس لیے ان کی مزید تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کی اجازت کوئی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ اجازت کفار کی طرف سے حرمت کو پامال کرنے کی وجہ سے ہے کہ کافروں نے تمہیں حرم میں داخل نہیں ہونے دیا، کافروں نے تمہیں عمرہ کرنے سے روکا ہے۔ لہذا اب اگر تم ان سے لڑتے ہو اور ان کا خون بہاتے ہو تو یہ حرم اور ماہ حرم کی بے حرمتی نہیں بلکہ یہ تو اس کا بدلہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے اجازت ہوگا، اور یہ سب لڑائی اصل میں حرمتوں کا بدلہ ہے، یعنی کافروں کا حرمت والے مہینے میں فتنہ اور فساد بپا کرنا، یہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرنا ہے، اور تمہارا ان سے بدلہ لینا حرمت والے مہینے میں یہ کوئی نازیبا عمل نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ تم تو ان سے بدلہ لے رہے ہو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ڈاکو کی گولی کے جواب میں اگر کوئی پولیس والا گولی چلاتا ہے تو پولیس کو مجرم نہیں کہیں گے بلکہ پولیس کے اس فعل کو حفاظت اور ذمہ داری کہا جائے گا کہ اس نے دشمن کے مقابلے میں اس کے دفاع پر اس نے گولی چلائی ہے۔ اسی طرح قاتل کو قتل کیا جائے تو اسے زیادتی نہیں کہیں گے بلکہ اسے تو قصاص کہیں گے۔ اگر قاتل کو قتل نہ کیا جاتا وہ قاتل مزید لوگوں کو قتل کرتا۔ تو کافروں نے حرمت والے مہینے میں حرمت والے مہینے کی عزت کو پامال کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ نہ کرنے دیا 6 ہجری میں اور پھر حرم شریف میں داخل نہ ہونے دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اگر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر تم نے حرمت والے مہینے کا لحاظ نہیں کرنا بلکہ ان کے ساتھ ان کا بدلہ لینا ہے اور ان کے ساتھ تم نے قتال کرنا ہے، اور یہ کوئی بے حرمتی نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں اعزاز ہے اور اجازت مل رہی ہے۔ تو کافر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے، شروع اسلام میں دن رات صبح و شام مسلمانوں کو ستانے لگے، کسی کو شہید کر دیا، کسی کو تپتی ریت پر گھسیٹا گیا، کسی کو انگاروں پر لٹا دیا، کسی کو کوڑے مارے جاتے، کسی کا راہ چلتے مذاق اڑایا جاتا، کفار کو ان کے گھروں سے ہجرت پر مجبور کر دیا، ان کے کاروبار ختم کر دیے، مسلمانوں کی رشتہ داریاں جدا کر دیں۔ ان تمام واقعات کی تلخیاں مسلمانوں کے دلوں میں تو آخر موجود تھیں،
اب جب کہ مسلمانوں کو بدلہ لینے کا موقع مل رہا ہے تو اس بات کا امکان تھا کہ مسلمان بدلہ لینے میں اپنے جذبات انتقام کو بھرپور طریقے سے پورا کرتے اور بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں تمہیں ان سے بدلہ لینے کا اختیار تو ہے، لیکن بدلہ اتنا ہی لینا ہے جتنا انہوں نے زیادتیاں کی ہیں۔ تم نے ان سے زیادتی نہیں کرنی اور تم نے زیادتی میں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ لہذا بدلہ لینے میں بھی تقوی ہونا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے، کیونکہ تم ذات کے لیے نہیں لڑ رہے، تم تو اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہو۔ تو فرمایا یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی معیت اسی وقت نصیب ہوگی جو ہر حال میں تقوی اختیار کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی حسین تعلیم ہے، کتنا پاکیزہ مذہب ہے مذہب اسلام، کتنی پاکیزہ تربیت کی کہ جس وقت جذبات مچل رہے ہوں اور جذبہ انتقام جوش مار رہا ہو، دشمن قبضے میں بھی ہو، غلبہ بھی حاصل ہو، اس وقت بھی تقوی اور عدل و انصاف کا درس دیا گیا ہے۔ یہ فقط مذہب اسلام کے اندر ہے کہ مذہب اسلام زیادتی کا حکم نہیں دیتا، بدلہ لینے کا اختیار تو غیر بھی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو وہ اسلام نے بدلہ لینے کا اختیار تو دیا ہے، لیکن اس بدلہ لینے میں ذاتی انتقام نہیں اور حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ کیا روئے زمین پر کوئی دوسرا ایسا دین ہے، کوئی ایسا قانون ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو اس طرح اعلیٰ اخلاق بھی سکھائے، پاکیزہ کردار کا درس بھی دے؟ ہرگز ایسا نہیں، یہ صرف اور صرف دین اسلام کے اندر ہے۔ اب جو کہے دین اسلام پر چلنا مشکل ہے، میں کہتا ہوں قرآن جو دین سکھا رہا ہے دین پر چلنا مشکل نہیں، اگر دین سمجھ آ گیا تو دین پر چلنا بہت آسان ہے۔ مشکل اس کے لیے ہے کہ جو دین سیکھنا نہیں چاہتے۔ جس نے قرآن کے مفہوم پر عمل کیا، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا، دین اسلام بہت آسان دین ہے، اور دین اسلام پر چلتے ہوئے تقوی بھی، پرہیزگاری بھی، اعلیٰ کردار بھی، اعلیٰ اخلاق بھی اور حسن ادب بھی قرآن مجید فرقان حمید اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عملی تفسیر بتائی، عمل کر کے دکھایا۔ نبی علیہ السلام نے تو جانی دشمنوں کو بھی معاف کر کے ایک حسن اخلاق کی ایک بہترین مثال قائم کر دی، کیونکہ مکہ المکرمہ میں فتح مکہ کے دن وہ جانی دشمن بھی موجود تھے جنہوں نے صحابہ کرام کی گردنیں اڑائیں، جنہوں نے صحابہ کرام کے جسموں پہ گھوڑے دوڑائے، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا۔ ایسے مجرم، بدبخت اور پاپی فتح مکہ کے دن موجود تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اے کافروں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تو وہ سب اپنا ظلم و ستم یاد کر کے کھڑے تھے، لیکن انہوں نے کہا کریم ابن کریم ابن کریم، تمہارے تو دادا بھی کریم تھے، تمہارے تو باپ بھی کریم تھے، ہمیں تو تم بھی کریم لگتے ہو۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جتنے تم نے ظلم کیے ہیں سنو، اللہ کی رضا کے لیے میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعلیٰ اخلاق کی بدولت کتنے کافر تھے کہ جو حضور کے قدموں میں گرے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ تو اسلام پاکیزہ دین ہے، اسلام پر چلنا بہت آسان ہے۔ اگر ہم اسلام کو سیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے دینی فوائد بھی رکھتا ہے اور دنیاوی فوائد بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔